نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 رکوع ہو چکے ہیں سورہ بقرہ کے۔ آگے ہم شروع کر رہے ہیں 122 آیت سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، اور انی فضلتکم بے شک میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین سارے جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ جو بنی اسرائیل تھے یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام سے جو سلسلہ آگے شروع ہوا، ان کی اولاد سے، انہی میں پیغمبر بہت آئے، زیادہ پیغمبر آئے، اور کچھ پیغمبر ہوئے، پھر آگے ان کی اولادیں ہوئیں، قومیں بنتی گئیں اور سلسلے بڑھتے گئے آگے۔ تو ان سے خطاب ہے کیونکہ وہ ساری اولاد یعقوب کہلائے گی۔ جو پیغمبر ہوئے ظاہر ہے وہ تو متی تھے، وہ تو رب کے طرف سے پیغمبر بن کے آئے۔ جو آگے ان کی اولادیں، ان کی قومیں بنی، ان کے طرف بھی یہ خطاب ہے، سب کی طرف خطاب ہے۔ ان پر جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیے، نوازشات کی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل، بنی اولاد کو ہی کہتے ہیں، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، ذکر کرو یا یاد کرو، نعماتی جلاتی میری وہ نعمتیں، انعمتو کہ میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین سارے جہانوں پر۔ کہ بنی اسرائیل یاد کریں کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ایسی ایسی فضیلت تمہیں عطا کی ہے کہ جو اس وقت جہان میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، مزید آگے بھی آئے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نوازا، من سلوا عطا کیا کھانے کے لیے، پینے کے لیے پانی کے چشمے بہائے، روشنی کے لیے ستون دیے، اور کبھی ان کے کپڑے میلے نہ ہوئے، میدان طیہ میں 40 سال گزارے، ان کے ناہن نہ بڑھے، جو چیز انہوں نے مانگی طلب کی وہ عطا کر دی گئی۔ ان کے سرداروں نے رب کے حضور جا کر زیارت کی خواہش کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر گئے لوگ، وہاں تجلی برداشت نہ کر سکے تو مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ کیے گئے۔ تو یہ وہ فضیلتیں، وہ نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل کو دی گئیں، اور ان کا ذکر کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور یاد بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمت کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے انہوں نے اس نعمت کو، سب ایک جیسے نہیں تھے، یاد بھی رکھا، کچھ نے یاد بھی رکھا۔ اور پھر جب بنی اسرائیل کے لوگ آگے نسل در نسل اپنی اولاد کو بتایا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، اس طرح سے کرم ہوا کہ ہم اس طرح ایک بے آب و گیا وادی میں پہنچے، ایک میدان میں پہنچے، جنگل میں پہنچے، کڑک دھوپ تھی، گرمی کی شدت تھی، دھوپ کا عالم تھا، تو رب کریم نے ہم پر بادلوں کا سائبان تان دیا اور من سلوا دیا۔ تو وہ اپنی اولاد کو یہ سب چیزیں بتانے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے نسل در نسل یہ کرتے تھے کہ میدانوں میں چلے جاتے، اس کے بعد جب مدت گزر گئی تو آگے اپنی نئی نسل کو بتانے کے لیے تاکہ یہ اس نعمت کو یاد رکھا جائے جو یاد رکھنے والے تھے، تو وہ کھلے میدانوں میں جاتے اور پھر کپڑے کے سائبان بنا کر ساتھ لے جاتے، اور اس تپتی ہوئی دھوپ میں جب کے بیٹھتے اور سب کے سامنے پھر ان کو وہ واقعہ سناتے کہ ہم اس طرح سے گرمی میں تھے اور دھوپ کی شدت تھی، تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرم کیا اور فوراً بادلوں کا سائبان تن گیا، تو وہ کپڑا کھول کے، وہ کپڑے کا جو ٹینٹ بنایا ہوتا تھا، سائبان بنایا تھا، وہ فوراً لگا دیتے، ٹینٹ لگا دیتے اور کہتے اس طرح سے کر کے دکھاتے کہ اس طرح سایہ ہو گیا ہم پر بادلوں کا، یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا۔
تو اس نعمت کو یاد رکھا اور پھر کھانا کھاتے، جس طرح لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، پکنک منانے جاتے ہیں، پھر کھانا پکا کے ساتھ لے جاتے، پھر کھانا کھاتے، پھر اپنی اولادوں کو بتاتے، اس طرح بادلوں کا سائبان تن گیا تھا، اس طرح ہمیں رب نے سایہ دیا تھا، اس طرح پھر ہمیں مان اور سلوہ دیا گیا، اس طرح ہمیں نعمتیں عطا کی گئی، تو وہ یاد رکھتے تھے۔ اور سب یاد نہیں رکھتے تھے، جو یاد رکھنے والے تھے وہ یاد رکھتے تھے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یاد رکھنا، اس وجہ سے پھر وہ یاد بھی کرتے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں انعمت جو میں نے تم پر انعام کی، یعنی میں نے احسان کیا، علیکم تم پر، اور بے شک میں نے فضلتکم میں نے تم کو فضیلت دی علی العالمین سارے جہانوں پر، کہ امانی اور بے شک میں نے یہ ایسی فضیلت دی کہ یہ جو فضیلت، یہ نعمتوں کا ملنا، یہ من سلوا کا ملنا، یہ بادلوں کا صاحبان تلنا، یہ پانی کے چشمے اور ہر چیز جنت کا کھانا ریڈی میڈ، تو یہ ایسی نعمت، ایسی فضیلت ہے کسی اور کو نہیں عطا کی گئی اس وقت، تو یہ سارے اعلی العالمین سارے جہانوں میں سے بنی اسرائیل آپ کو عطا کی گئی۔ تو اب یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کو ہمیشہ یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اب فرماتا ہے جب تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نفسن عن نفسن، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا ان سے، عدل کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعوها اور نہ ان کو نفع دے گی، شفاعتن کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کا دن فرمایا بنی اسرائیل، اور یہ پیغام بنی اسرائیل کی طرف نہیں ہے، سب کی طرف ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، ہم سب کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، لیکن ان کے لیے خاص تھا، اب اس کا اطلاق قیامت تک سب پر ہوگا، کہ ڈرو اس دن سے، کہ وَاتَّقُوا ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفس عن نفس کوئی جان کسی جان کی، قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی، کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، فقط اپنی ہی جان ہوگی، اپنا دین، اپنا ایمان، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا ان سے، عدل نہ قبول کیا جائے گا ان سے، عدل کوئی بدلہ، اور نہ نفع دے گی ان کو کوئی سفارش، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی نہ تو کوئی بدلہ، اول تو یہ ہے کہ بدلہ ہوگا ہی نہیں، یعنی کوئی چیز ایسی تو ہوگی نہیں جو دنیا میں عارضی اختیار دیے گئے، یہ میرا گھر، یہ میری جگیر، یہ میری دولت، یہ میری اولاد وغیرہ، تو یہ عارضی اختیارات یہ تو ختم ہی ہو جانے ہیں، اب انسان کے پاس دینے کو ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ اگر کچھ ہو بھی وہ انسان بدلہ دینا چاہے تو وہ بدلہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، کہ اتنا سونا لے لے، اتنی جگیر لے لے تو ہمیں معاف کر دیں یا بخش دیں، ایسا نہیں ہوگا، نہ کو بدلہ قبول ہوگا اور دینے کو ہوگا بھی کچھ نہیں۔ ہاں کچھ بندوں کی نیکیاں ہوں گی، جو نیکیوں کا سودا بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت کیا جائے گا، وہ ایک الگ موضوع پھر مزید آگے آئے گا، تو ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش ان کے کام آئے گی، کوئی دنیا میں جو ان کے بڑے بڑے ہیں، حامی ناصر بنے پھرتے ہیں، شریک ہیں، کچھ بھی وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، ولا ہم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے مددگار بھی ہوں گے، ان کے لیے سفارشیں بھی ہوں گی، اب جو اہل ایمان نہیں ہیں وہ چاہے پہلے لوگ یا آج کے ہیں یا قیامت تک ہوں گے، ان کے لیے نہ کوئی بدلہ ہوگا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اس کے رب نے، اس کے پروردگار نے، بِكَلِمَاتٍ چند کلموں سے، فَأَتَمَّهُنَّ پھر ان کو پورا کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے جب آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی ہر آزمائش پر، ہر امتحان پر پورا اترے، وَأَتَمَّهُنَّ ان کو پورا کیا، یعنی کیا کیا امتحان آئے ابراہیم علیہ السلام پر، کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح تنگ کیا گیا،
کس طرح اپنے وطن سے نکالے گئے، نمرود نے تنگ کیا، پھر انہوں نے ہجرت کی، نمرود نے آگ میں ڈالا، پھر آگ کو گلزار کیا، پھر آگ میں جب ڈالا گیا تو ہر ایک نے، فرشتوں نے بھی، جانوروں نے بھی، جنوں نے بھی آ کر اپنی اپنی پیشکش کی کہ ہم کوئی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی عرض کی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی پیغام ہو تو میں رب کی طرف پہنچاؤں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی بات کی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عشق کا امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان پاس کر لیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، پرندوں نے کہا ہم اس آگ کو بجھانا چاہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس آگ کو بجھا دوں، یا میں رب کے حضور آپ کی طرف سے کوئی عرض پیش کر دوں۔ تو آپ نے ہر ایک سے یہی کہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو میں اسی میں خوش ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو یہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ عقل ابھی سوچ ہی رہی تھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی خطرہ نہیں، وہ ان کا ایمان اتنا کامل ہے اپنے رب کی ذات پر، اتنا کامل ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور رب کی رضا کے لیے یہ لوگ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قصور کیا تھا؟ یہی نہ حق کی بات کر رہے تھے، حق پہنچا رہے تھے، یہی لوگوں کا کہہ رہے تھے کہ رب ایک ہے۔ تو جب رب کے لیے ان کو یہ سزا مل رہی ہے اور لوگوں کو رب کا پتہ دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرا خلیل، میرا دوست میرے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور کر کیا رہا ہے، کوئی اس کا کیا قصور ہے؟ صرف یہی نا کہ اپنے رب کے عشق میں، محبت میں حق بات کہہ رہا ہے۔ تو حق بات کے لیے نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا، تو اس لیے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، انہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں، ٹھیک ہے مجھے آگ میں جانا بھی منظور ہے۔ تو انہوں نے آگ میں چھلانگ لگائی، یہ ان کو چیخا میں ڈال کے ڈالا گیا، منجنیق میں ڈالا گیا، آگے جو بھی صورتیں تھیں بہرحال آگ میں ڈالا گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ عقل کا کام سوچنا ہے، عشق کا کام سوچنا نہیں ہے۔ عقل ابھی سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، لیکن عشق نے کہا نہیں، جو مرضی یار ہے، تو آپ نے چھلانگ لگائی، آگ میں آپ کو ڈال دیا گیا۔ تو یہ سارے امتحان آپ نے پورے کیے، آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اپنی بیوی بچے کو بے آب و گیا وادی میں اللہ کے حکم سے چھوڑ آئے، بالکل اکیلے تنے تنہا۔ تو یہ سارے امتحان آپ نے پاس کر لیے۔ تو جب سارے امتحان پاس کر لیے تو پھر رب نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں بنانے والا ہوں، جاعلک تجھے بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے امام، اے ابراہیم اب میں تجھے وہ رتبہ دوں گا، اور وہ رتبہ دیا کہ ساری دنیا کے لیے امام بنا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی دین ہمارا ہے، وہ حق ہے، وہ امام ہے، قیامت تک کے لیے ان کو امام بنا دیا گیا۔ دین اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اس طریقے پر جو ابراہیم علیہ السلام کا، اسی پر چل رہے ہیں، اور وہی طریقہ آپ کا ہے۔ قال ومن ذریتی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کا یہ پیغام سنا اور یہ آیات سنی کہ رب مجھے امام بنائے گا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال ومن ذریتی، عرض کی کیا اے اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد بھی یہ رتبہ پائے گی؟ تو رب نے پھر جواب دیا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ہاں تیری اولاد رتبہ بھی پائے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے ان تک میرا عہد نہیں پہنچتا، لا ینالو نہیں پہنچتا عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں، یعنی جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس، ثواب کی جگہ لوگوں کے لیے، وامن اور امن کی، کہ جب اللہ کا گھر بنا، بیت اللہ شریف بنا، اللہ نے فرمایا جب ہم نے بنایا، یعنی اللہ نے بنایا تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اس لیے جمع کا صیغہ آیا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس وامنا، ہم نے اللہ کا گھر بنایا، اور کیسا گھر بنایا؟ جو ثواب کی جگہ ہے،
لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ ہے۔ اللہ کا حرم سب لوگوں کے لیے جائے امن بھی ہے اور اجر و ثواب کی جگہ بھی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور پھر فرمایا رب نے پکڑو، وَاتَّخِذُوا پکڑو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، یعنی وہ جگہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، اس جگہ کو تم مصلی بناؤ، یعنی نماز کی جگہ، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کے قدم لگے ہوئے ہیں، جو رکھا ہوا ہے وہاں پتھر، اس پہ قدم کے نشان ہیں، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی، تو وہاں پر اس جگہ کو بھی تم لوگ نماز کی جگہ بنا لو، اس جگہ کو جہاں آپ کے قدم مبارک بھی رکھے گئے اور نماز ادا کی گئی، تو اس جگہ کو اے اہل ایمان تم بھی نماز کی جگہ بنا لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں، چاہے طواف کریں یا عمرہ کریں، لازمی نفل وہاں پر پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان کو یہی حکم ہے کہ یہاں پر نماز ادا کی جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ آپ نے گھر بنایا میرا، تو اب مزید اس گھر کو آپ کیا کریں، ان طاہرہ بیتیہ، اس کو پاک کر دیں، میرے گھر کو پاک و صاف کر دیں، کس لیے، للطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ میرا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھیں، لوگ اس کا طواف بھی کریں اور اس گھر میں اعتکاف بھی بیٹھیں، والرکع السجود، اور رکوع بھی کریں، یعنی باجماعت رکوع کریں، السجود اور سجدے کریں، یعنی نمازیں بھی پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، ویسے پڑھیں، سجدے کریں، یعنی ہر وقت میرے گھر میں عبادت ہوتی رہے اور پاک صاف رہے، تو میرا گھر تم لوگوں نے اس طرح صاف رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے اور اسماعیل علیہ السلام سے، پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر جب آپ کو حکم ملا گھر کو پاک رکھنے کا، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع و سجدہ کرنے کے لیے پاک رکھنا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پھر عرض کی مولا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے ربِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اے میرے رب بنا اس شہر کو آمیناً امن والا، یعنی اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اور رزق دے، اخلاؤ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں سے، من آمانا جو کوئی مان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان سب کو اللہ تعالیٰ تم اس گھر کو، یا میرے مولا اس گھر کو امن والا تو نے بنا دیا، پاک صاف بنا دیا، اور مزید اس میں امن عطا کر، اور اس شہر کو اتنا آباد کر کہ اتنا رزق دے، جو اس مکہ شہر میں رہتے ہیں ایسے پھلوں سے اس کو بھر دے، اور ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے جو ایمان لاتے ہیں تجھ پر، یعنی ان میں سے جتنے بھی لوگ اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، ان سب کو تو نفع عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ کی سرزمین پر ہر طرح کا پھل میسر ہے، ہر طرح کی رزق کی فراوانی میسر ہے، تھی تب بھی اور آج بھی، جو پھلوں کا نام موسم وہ بھی وہاں پر ملتے، اور جو وہاں عرب کی سرزمین پر پیدا نہیں ہوتے تب بھی وہاں پر ملتے ہیں یہ پھل، ہر چیز ملتی ہے، یہ رزق کی فراوانی تو کس کی دعا ہے، یہ دعائے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اس گھر کو امن والا بھی بنا، اس کے رہنے والوں کو وافر رزق بھی عطا فرما، پھل عطا فرما، اور جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر۔ پھر قال ومن کفر فمتعه قلیلا، پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، کیا ابراہیم قال ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، یعنی جو ایمان لائے گا اس کو سب نعمتیں ملیں گی، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی انکار کرے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، بس اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا،
یعنی وہ بھی جو بغیر ایمان کے ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، اٹھایا فائدہ انہوں نے، اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کا فائدہ تھوڑا ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، نعمتیں تو لے رہے ہیں مگر ایمان نہیں لائے، اب ان کا فائدہ تھوڑا ہے۔ پھر کیا ہوگا ان کا؟ ثم اضطرہ، پھر مجبور کروں گا ان کو الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، یعنی کچھ تو فائدہ دنیا میں رہتے ہوئے اٹھا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہ کفر پر رہے، کفر میں مریں گے تو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دیا جائے گا اور اس میں دوزخ میں یعنی ڈال دیا جائے گا۔ وبئس المصیر، برا ہے ٹھکانہ، دوزخ کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اپنے بھی کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں ایمان پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعدہ بنیادیں، من البیتی، بیت اللہ شریف کی، یعنی جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو اس وقت وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، دعا بھی مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، ہم سے یہ نوکری قبول فرما جو ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، بنیادیں اٹھا رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، تو اس نوکری کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، کہ یا اللہ تو سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے، ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اور جب وہ بنیادیں اٹھا بھی رہے تھے، دیواریں بنا رہے تھے، ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے تھے۔ مزید مانگا انہوں نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر عرض کی کہ رب ہمارے، ہم کو بنا، یعنی ہم میں سے ایک ایسی جماعت بنا، ہماری ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت، ایسا گروہ رہنا چاہیے جو ہر وقت تیری اطاعت کرتا رہے، تیری اطاعت کرتا رہے، تیری تابعداری میں رہے، تجھ پر ایمان رکھے، ایسی جماعت ہمارے اندر موجود رہنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے تشریف لائے، اور آج تک جو نیک صالحین لوگ ہیں، یہ ایک جماعت ایسی ہے جو قیامت تک رہے گی اس پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اور عرض کی وَآرِنَا مَنَاسِکَنَا، اور ہم کو سکھا دے وَتُبْ عَلَيْنَا، حج کے طریقے، حج کیسے کرنا ہے، جو صحیح طریقہ حج کرنے کا ہے، کیونکہ لوگ پہلے بھی حج کرتے تھے جہالت میں، اتنا ان کو نہیں تھا پتہ، تو اب ہمیں حج کے طریقے سکھا، جو تیرا گھر بنایا ہے ہم نے، کس طرح سے ہم نے حج کرنا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، کس طرح سے اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا ہے، کیا کیا عبادات ہم نے کرنی ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توبہ ڈال، یعنی ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری طرف رجوع کریں، توبہ کا مطلب رجوع کرنا ہے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، ہمیں توفیق دے ہم تیری طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اور بے شک تو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، پھر گھر اللہ کا بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں مانگے جا رہے ہیں۔ پھر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے رب بھیج ان میں سے رسول، یعنی وہ جو آخری رسول جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ رسول بھیج ان میں سے، یعنی اس عرب کی سرزمین پر، اور وہ کیا کرے رسول؟ یتلو، تلاوت کریں، علیہم ان پر، آیاتی کا، تیری آیتیں، یعنی تیرے کلام کی تلاوت کریں ان پر، اور ان لوگوں کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائیں ان کو کتاب، کتاب بھی سکھائیں ان کو، والحکمت، اور حکمت یعنی احادیث بھی سکھائیں، حکمت کی باتیں سکھائیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کریں، کس سے پاک کریں؟ کفر کی لاشوں سے پاک کریں، ایمان کی دولت سے مالا مال کریں، قرآن کی آیات سنائیں، ان کو قرآن سکھائیں، قرآن اور حدیث سکھائیں ان کو، اور وہ سیکھ جائیں اور کفر کی اور جہالت کی علائشوں سے پاک ہو جائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک ہو جائیں، ان کے نفس صاف ستھرے ہو جائیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، تو ہی غالب حکمت والا ہے، قوتوں والا ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ یا اللہ پاک تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی، اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اس پر اتنا یہ
خوبصورت موضوع ہے اور اتنا تفصیلی ہے، بس سبق سمجھنے کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو صحیح معنوں میں سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔